قسط کے آغاز میں ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ تو جنگل میں گورنر کیکن موز اور ماریا ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں اور الپرسلان یہ سارا منظر غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آکچا خاتون کو اس طرح سے گورنر کیکن موز کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھ کر الپرسلان کافی زیادہ حیران بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اور گورنر کیکن موز ماریا سے پوچھتا ہے کہ بیٹی مجھے بتاؤ کہ آپ ٹھیک تو ہو؟ ماریا کہتی جی جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اس طرح سنتا ہے اور الپرسلان کافی حیران ہوتا ہے، کیونکہ جو ماریا ہوتی ہے وہ جو گورنر کیکن موز ہے اس کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کو بابا بابا پکار رہی ہوتی ہے، اور یہ سارا منظر دیکھ کر الپرسلان اور مزید زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر گورنر کیکن موز ماریا سے کہتا ہے کہ ماریا، جب آپ نے خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ میں بہت زیادہ زخمی ہوں، تو یہ سن کر مجھے اس طرح لگا کہ جیسے میں مرنے والا ہوں، اور آپ نے قلعے میں آنے کے بجائے آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور اس لیے میں یہاں پر آ گیا۔ ایسے لگا تھا کہ جیسے مجھے آپ کوئی بہت ہی اہم خبریں بتانے والی ہیں۔ اور یہ سب کچھ سننے کے بعد آکچا خاتون کافی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر کہتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ میں نے تو اپنے بابا گورنر کو یہاں پر نہیں بلایا تھا اور یہ یہاں پر کس طرح آ گئے۔ یہ کچھ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک آکچا خاتون کے ہاتھ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آکچا خاتون گورنر کیکن موز سے پوچھنے لگتی ہے کہ بابا، کیا جب آپ نے گھات لگائی تھی، ترکوں کے اوپر گھات لگائی تھی، کیا آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہوں؟ پھر گورنر کیکن موز جواباً کہتا ہے کہ بیٹی میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنی پیاری بیٹی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ تم میری بیٹی ہو اور میں تمہارا بابا ہوں، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ماریا کہتی ہے کہ چلو بابا اسے چھوڑو، اب میں واپس قبیلے جاتی ہوں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں کدھر ہوں۔ اور پھر گورنر کیکن موز کہتا ہے اچھا بیٹی ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ اور جلدی قبیلے جاؤ تاکہ کوئی تمہارے بارے میں شک نہ کرنے لگ جائے۔ اس کے بعد گورنر کیکن موز ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی میرے لیے کوئی اچھی سی خبر لے کر آؤ اور معلومات لے کر آؤ۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آکچا خاتون الپرسلان کو بھی دیکھ لیتی ہے اور الپرسلان بھی وہاں کہیں چھپ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ حسن صاحب انال صاحب سے کہتا ہے کہ انال صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس سے تلوار سے حاصل کی جاتی ہے اور خون بہا کر حاصل کیا جاتا ہے، اور الپرسلان ابھی تک صحیح سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں اس کے صرف اور واحد مالک الپرسلان ہے، اور اس پر اور کسی کا حق نہیں ہے۔ انال صاحب کہتا ہے کہ حسن صاحب، کیا آپ بھی الپرسلان کو بغاوت کرانے میں کیا آپ کا بھی ہاتھ تھا؟ اس پر حسن صاحب کہتا ہے کہ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو ہم کیوں کرتے؟ اور چاوری صاحب کے خیمے کے اندر پروان چڑھنے والے اور الپرسلان صاحب اور میکائل کے بیٹے سلطان ارطغرل کے حکم کے خلاف الپرسلان کس طرح سے بغاوت کر سکتا ہے اور کس طرح سے وہ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی انال صاحب غصے میں آ جاتا ہے اور وہ تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ شاید بھول رہے ہیں حسن صاحب، جب میرے بھائی سلطان ارطغرل نے اسے فوج کی کمان سونپنے کا کہا تو اس نے ایسا نہیں کیا، اور آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ میں بھی ایک سلجوق ہوں اور الپرسلان کا چچا ہوں، اور ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، صرف اور صرف ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اور آپ کو یاد دلانا چاہتے تھے کہ یہ مالکیت صرف اور صرف الپرسلان کی ہے۔ اور یہ سنتے ساتھ ہی انال صاحب کو مزید زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور انال صاحب کہتا ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کے سامنے پتہ ہے کون کھڑا ہے؟ یہ انال صاحب کھڑا ہے، اور آپ مجھے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی؟
اور آپ حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنے سردار کی طرح ہی بغاوت پر اتر آئے ہیں اور حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نال صاحب اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن صاحب کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اور باتور صاحب کہتا ہے کہ نال صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ شک و شبہات کے اوپر عمل کر کے اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ کو بات اور مسئلے کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد یہ سب کچھ کرنا۔ اس پر نال صاحب کہتا ہے باتور صاحب اگر ہم نے اس طرح نہ کیا تو ایسا لگے گا جیسے ہمارے اندر بہادری ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس طرح سے حسن صاحب اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں زندان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آغچہ خاتون جو ہوتی ہے وہ جنگل میں ایک جگہ پر آتی ہے، اسی دوران اس کے سامنے الپرسلان آ جاتا ہے اور الپرسلان کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایک یتیم بچی جس کا نام آغچہ ہے وہ آئی تھی اور ایک ترکمان بن کر آئی تھی، جو دراصل گورنر کیکن موز ایک کافر کی بیٹی ہے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ تم ایک غدار ہو آغچہ، تم ایک غدار ہو، تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تم نے اپنے بابا کیکن موز کی طرح جو ایک غدار اور کافر ہے اس کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور آپ نے ہمیں پھنسایا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آغچہ؟ یہ سن کر آغچہ خاتون بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو جاتی ہے اور پھر وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں الپرسلان سے کہتی ہے سردار میری ایک بار بات غور سے سن لیں۔ تو الپرسلان کہتا ہے کہ بس بس بہت ہوگی، میں نے تمہاری تمام باتیں اور سب کچھ دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے، اب مجھے اور کچھ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک یتیم ترکمان کی حیثیت میں ہمارے قبیلے میں آئی اور ہمیں ورگلایا اور آپ نے ان کافروں کا ساتھ دیا اور تم اس کمینے گورنر کیکن موز کی بیٹی ماریا ہو۔ اور ماریا کہتی ہے الپرسلان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ یہ گورنر کیکن موز صرف اور صرف میری ماں کا قاتل ہے اور اس نے ہمارے بہت سارے سپاہیوں کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر ماریا کہتی ہے کہ الپرسلان آپ میری بات سنو، یہ سب کچھ مختلف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر الپرسلان کہتا ہے بس کرو ماریا بس کرو، میں نے اور کچھ بھی نہیں سننا اور نہ ہی دیکھنا ہے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ ماریا اگر یہ بات سب جھوٹ ہے تو تم چپکے سے گورنر کیکن موز کے ساتھ کیوں ملی اور اسے اپنا بابا کیوں کہا اور اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھی اور تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا اور ہمیں ورگلاتی رہی۔ آغچہ میرے قبیلے، میرے بابا چاوری صاحب اور اکنائے اماں نے آپ کو اپنایا اور ہم نے آپ کو محبت سے آپ کی حفاظت کی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ کا ہمیشہ خیال رکھا، تو آپ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ ہمارے قبیلے میں چپکے سے گھسی اور ہمارے قبیلے کے اندر زہر گھولنا شروع کر دیا آپ نے۔ تو الپرسلان کہتا ہے کہ آپ کب تک اس حقیقت کو چھپاؤ گی؟ آپ کو نہیں علم تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ حقیقت سامنے آ جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گی؟ تو اس پر ماریا کہتی ہے کہ الپرسلان جس دن آپ کو حقیقت سامنے آئے گی اور آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو آپ نے یہ جو الفاظ بولے ہیں آپ اس پر پچھتائیں گے اور آپ بہت زیادہ حیران ہوں گے۔ تو اس پر الپرسلان کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے پہلے ہی یقین آ گیا ہوتا اور مجھے پتہ ہوتا کہ آپ ایک غدار ہو اور جسے میں نے واسکو پان میں قلعے کے اندر دیکھا وہ صرف اور صرف آپ ہیں، اور مجھے اسی دن ہی یقین آ جاتا۔ مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آ جانا چاہیے تھا۔ اور کاش کہ آپ سے میں اس دن نہ پوچھتا کہ آپ نے یہ تلوار بازی کہاں سے سیکھی اور اس کو استعمال کرنا کیسے سیکھا، تو آپ نے جو کچھ مجھے بتایا میں اس کے اوپر کبھی بھی یقین نہ کرتا اور کبھی بھی عمل نہ کرتا۔ کاش جس دن میں نے آپ کو بچایا اس دن شاید میں آپ کو نہ بچاتا۔
اور یہ باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ اسی دوران اقچا خاتون کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر گرنے لگتی ہے۔ تو اسی دوران الپرسلان آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیتا ہے اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ اور دوستو مزید نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ تو اس لیے ہمیں دیں دوستو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔